مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مختلف اس کے حل کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، ہمیں دعائیں بھی کرنا چاہیے، اوراد و وظائف بھی کرنے چاہیے اور روحانی علاج کی طرف بھی آنا چاہیے۔ جی، اور الحمدللہ عز و جل اسماء الحسنی اور اللہ کے پاک کلام، احادیث طیبات میں بیان کی گئی دعائیں اور بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے جو عطا کردہ وظائف ہیں، روحانی علاج میں الحمدللہ عز و جل بڑی تاثیریں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بس اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ اسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ یہ سورہ شفا دینے والی ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں عرض کروں کہ دیکھیں الحمدللہ عز و جل پورا کا پورا قرآن اور بالخصوص سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے الحمدللہ عز و جل۔ دیکھیں ناظرین، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور طبیبوں سے علاج بھی کرواتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو یہ علاج کروانا بالکل جائز ہے، اور علاج کروانا بھی چاہیے، علاج کروانا بھی سنت ہے، علاج کروانا بھی چاہیے۔ البتہ ہمیں روحانی علاج کا بھی ذہن بنانا چاہیے۔ جی، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی حمد سے پہلے اللہ پاک نے خود اپنی حمد فرمائی، اس حمد کے ذریعے علاج کیا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی حمد ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص۔ پھر فرمایا کہ جسے قرآن سے بھی شفا نہ ملے، جسے قرآن سے بھی شفا نہ ملے، اللہ پاک اسے شفا نہیں دیتا۔ تو اولاً ہمیں روحانی علاج کی طرف آنا چاہیے، اللہ پاک کے کلام سے اور اسماء الحسنی سے علاج کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے یرکان کا علاج۔ یرکان، ہر قسم کے یرکان کے لیے، پیلیے کے لیے یہ عمل ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو 300 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو 21 دن پلائیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اس عمل کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اور مریض کو پلائے دن میں کم سے کم 3 بار۔ چھوٹا بچے کو پیلیا ہو جائے، کسی بڑے کو ہو جائے تو اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ دوبارہ سماعت کیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا حسیبو، یا حسیبو، یہ 300 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 21 دن تک کے مریض کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا ہیپاٹائٹس سے عبادت کا روحانی علاج۔ بچوں کو ہو جاتا ہے، بعض اوقات یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، تو بالکل آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کے بستوں سے آپ اس کے خاص تعویذات بھی الحمدللہ سے وجل دیے جاتے ہیں جو آپ اپنا روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کرنا بھی چاہیے۔
الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین، بڑوں کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بچوں کے لیے ہیں، خاص بچوں یہ کے لیے. بچوں کے لیے ہیں. بچوں کو اگر جیسے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، صحیح ہے. ہوتا ہے پیلیا ہو جاتا ہے ان کو، اب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. ماشاء یا حسیبو 300 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا بھی سکتے ہیں. اور بڑوں کو اگر ہو جائے تو بڑوں کے لیے علیحدہ روحانی علاج ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی، بڑوں کا وظیفہ یہ ہے ناظرین، اگر بڑوں میں سے آپ میں سے کسی کو اگر ہے پیلیا ہو چکا ہے، یرقان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، سورۃ البینہ جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ جو قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ کر یا پڑھوا کر کھانے پر دم کروائیں اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی، اس کا نام ہے دلاور، کہ ماں کا نام ہے ستی. اس کو مسئلہ گر جاتا ہے بے ہوش ہو کے، اس کو دماغ میں کوئی بولتے ہیں تو اس میں زخم ہے جہاں کچھ ایسا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے. بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، دلاور نام آپ نے بتایا نا بچے کا. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس کا ایک وظیفہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. جی، نیکسٹ کال. بچے کا نام محمد عادل، والدہ کا نام بینت شہزادی. بچہ جب سے پیدا ہوا ہے کمزور ہے، دودھ بھی نہیں پیتا اور روتا ہے، بس اس کا ہی پوچھنا تھا کوئی. میں اٹک سے علی محمد بول رہا ہوں. والدہ کا نام ہے نجم النساء. میں اکثر بیمار رہتا ہوں، ذہنی ڈپریشن ہے، الرجی ہے، پیٹ پرابلم ہے. میرا استخارہ بھی کر دیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی کرا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اچھا، یہ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسیجز ہیں. شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے. یہ نواز بھائی ہیں، نواز اتاری رحیم یار خان سے، ان کے ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً میسیجز آتے ہیں، اس سلسلوں میں کالز بھی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کے 2 بیٹے ہیں، وہ گھر والوں سے ناراض ہو کر چلے گئے، تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بھی عطا فرمائیں. ایک تو یہ، پھر دوسرا فالج کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا، اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے، میں آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتا ہوں، عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم وہ واپس لوٹ جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عصر کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، عصر کی نماز پڑھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس اللہ کے صفاتی ناموں کو آپ نے یہ پڑھتے رہنا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے تک آ جائے. سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آپ نے دعا کرنی ہے ان کے لیے. دعا کریں اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی ہیں جو چلے گئے ناراض ہو کے، انشاءاللہ الکریم یہ واپس لوٹ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صحیح. اور یہ دماغ کام نہیں کر رہا فالج کی وجہ سے، اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے. روزانہ آپ جو ہے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پیجئے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. یہ وظیفہ بھی کیجئے گا. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ایک عمل بہترین وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں فالج کے مریض کے لیے، اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کہ اگر آپ میں سے کوئی فالج کا مرض کسی کو ہے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو فالج کا مرض ہے، تو آپ ایک بڑا سا تشت ہوتا ہے نا، اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، ایک تھال، ایک بڑا سا لوہے کا یا اسٹیل کا ایک تھال لے لیں، اس میں آپ لکھیں سورۃ الزلزال، سورہ زلزال یہ لکھنی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها یہ لکھیں. اچھا، اس میں کوشش کریں کہ اولاً اگر زعفران آپ کو میسر ہو، زردی رنگ میسر ہو تو اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی عام پوائنٹر سے، مارکر سے آپ سورہ زلزال یہ آپ لکھ لیں. لکھنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈالیں، پانی ڈال کر یہ جو اس کو حل کریں گے نا، وہ جو صورت آپ نے لکھی ہے وہ حل ہو جائے گی. اب یہ پانی آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا. یہ تو اب ظاہر سی بات ہے فالج کا مریض ایسا ہے کہ وہ خود تو یہ عمل نہیں کر سکے گا، گھر کا کوئی ایسا فرد جو سمجھدار ہو اور لکھنا جانتا ہو اور احتیاطیں جانتا ہو. اچھا، اس میں احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ باوضو آپ نے سورہ زلزال یہ لکھنی ہے، بے وضو نہیں لکھ سکتے، باوضو لکھیں. اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، البتہ دائرے والے جو حروف ہیں تو ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، تو یہ زبر زیر پیش لگانے کی اس میں حاجت
نہیں ہے. تو یہ لکھ لیں. اچھا بالفعل اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہو عمل، ایک اور آسان میں عمل عرض کر دیتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل فالج سے بھی اور لقوے سے نجات حاصل ہوگی، اور اس کے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بسوں سے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، تو دلاور آپ نے نام بتایا تھا بچے کا، کہ یہ گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پر اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا ہی معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جب بھی اللہ نہ کرے بچہ بے ہوش ہو جائے تو بے ہوش کو اس کو ہوش میں لانے کے لیے کیا وظیفہ کرنا ہے. تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں. اب جیسے میرے ہاتھ میں پیالہ ہے نا، آپ اس میں تھوڑا سا پانی لے لیں اور آیت الکرسی کا یہ حصہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ پڑھا، پانی پہ دم کیا. اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، تھوڑا سا پانی لیں چلو میں، اور جو بے ہوش ہے نا، اب جیسے آپ نے بچے کے حوالے سے کہا کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر لگائیں، چند ایک قطرے ناک کے نتھروں میں ڈالیں، حلق میں ٹپکائیں، اور روزہ نہ ہو تو حلق میں ٹپکا دیں. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہلائیں گے جھلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائے گا. تو اگر کسی پر غشی کی کیفیت طاری ہو، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہو، تو اب اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل گھریلو علاج کتاب، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کا نام آپ نے عادل بتایا تھا، اور ان کی والدہ کا نام بنش بتایا تھا. جب سے پیدا ہوا ہے کمزور ہے اور بہت زیادہ روتا ہے. دیکھو ان کا بچے کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے. ابھی فی الوقت جو کیفیت آپ نے بیان کی نا بچے کی، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے. اچھا 3 مرتبہ یہ چاروں صورتیں پڑھنی، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے صبح و شام. یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بچہ صحت مند ہو جائے گا. اور جو روتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اٹک سے کال کی تھی، علی محمد نام بتایا تھا کہ ڈپریشن بھی ہے، الرجی بھی ہے، بیماری بھی ہے. دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے. یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. میسیجز کافی سارے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف سے بھی، اور یہ چلیں چند ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، پھر اس کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل معلوم کریں گے. یہ جانور بیمار رہتے ہیں، اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اگر بیمار ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ ہو جاتا ہے بعض کا جانور رکھے ہوئے ہوں تو بیمار لگ جاتی ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے جانوروں کو، ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا. اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کے اپنے جانوروں پر جو بیمار ہیں یا جس کو نظر لگ جاتی ہے پڑھ کر دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے. جانور کی بھی نظر وغیرہ اتار سکتے ہیں؟ کیسے اتاریں گے نظر؟ ہاں جیسے اس کے لیے ہم تو اگر مرچوں والا عمل ہے، انسانوں کو لگ جاتی ہے تو چلو مرچی گھما کے اتار لی، ہمیں ایسا جانوروں کی کیسے اتاریں گے؟ انسانوں کے لیے تو یہ مرچوں والا عمل کر لیا تو یوں اتر جائے گی. اب جانوروں کے لیے یہ عمل نہ کیا جائے بلکہ وظیفہ پڑھ کر ان پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں ہاں نظر لگ جائے تو لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کے یہ جانور پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم نظر اتر جائے گی. ماشاءاللہ. تو نظر لگ جائے تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ، اور اگر بیمار ہو جائے تو پھر وہ وظیفہ یا اللہ یا اللہ 49 مرتبہ 49 مرتبہ 49 ٹائم. اچھا یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی ماشاءاللہ تعویذات آپ حاصل کر سکتے ہیں جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی.
انشاءاللہ عز و جل جانوروں کی بھی حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کال، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جی میں نے اپنے بیٹے کا کروانا، بیٹے کا نام عبدالرزاق، عمر 19 سال، والدہ کا نام خالدہ ہے۔ ان کا روزگار نہیں بن رہا، دوجا یہ کہا نہیں مانتا جی، دوجا نظر کا بھی مسئلہ ہے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ 3 مسئلے آپ نے بچے کے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد تنویر صادقہ آباد سے، والدہ کا نام فرزانہ کوثر، ذہنی پریشانی رہتی ہے۔ صحیح، اس کا انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام شعیب ہے اور میری والدہ کا نام بیوی ہے، اور استخارہ کر دیں کہ 5-7 دن سے مسلسل دن کو سر میں درد ہوتا ہے اور رات کو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، 5-7 دن سے سر میں درد ہے اور دن میں ہو جاتا ہے، رات میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ سبق یاد نہیں ہوتا، کوئی روحانی علاج بتا۔ صحیح، سبق یاد نہیں ہوتا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ محمد عارف اتاری میرا نام ہے، والدہ کا نام جو ہے نفیسہ بانا۔ یہ پوچھنا گھر میں نا لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں کہ کوئی اثرات تو نہیں ہے، کوئی کسی نے کرایا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا۔ جزاک اللہ خیر۔ صحیح، استخارہ بھی کرتے ہیں، عارف نام آپ نے بتایا، اور ابھی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد شاذب اجاز ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد اجاز ہے۔ وہ کام کرتے وقت جب بھی وہ دکان جاتے ہیں تو جیسے وہ اڈے پر بیٹھتے ہیں انہیں نیند آنے لگتی ہے، لہذا اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں یا کچھ بھی علاج بتائیں اس کا۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ جاری بساری ہے۔ ایک اسلامی بھائی ہیں جو پریشان رہتے ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، ان کا استخارہ کرنا تھا۔ ان کا نام ہے آصف، ان کی امی کا نام ہے آمینہ بانو۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، پریشانیاں ان کی دور فرمائے۔ آصف نام آپ نے بتایا جن کا استخارہ کروانا ہے ساجد بھائی، ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی ذہنی پریشانی کا کیا وظیفہ ہے، کیا پڑھیں اگر ذہنی طور پہ سکون نہیں مل پا رہا ہو، پریشان ہے طبیعت، بے سکونی والا معاملہ ہے، کیا فرمائیں؟ اللہ عافیت فرمائے۔ سب سے بیسٹ اس کا حل یہ کہ آپ باوضو رہنے کی عادت بنا لیجیے۔ یقین جانے اتنا سکون میں رہیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے۔ آپ وضو کرنے کی عادت ڈالیں، جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ دوبارہ کیجئے اور باوضو رہنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم ذہنی سکون آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ روزانہ جو ہے 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کیجئے اور اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم۔ گھبراہٹ اگر ہوتی ہو، ذہنی سکون نہ ملتا ہو تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھبراہٹ وغیرہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بتا رہے ہیں یہ 5-7 دن سے ایسا یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ سر میں درد ہے، اچھا دن میں ہوتا ہے رات میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ اب یہ کریں، نماز عصر کے بعد یا ذوالجلال والاکرام یہ 7 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو سر کا درد جو ہے یہ جاتا رہے گا۔ ہمارے روحانی علاج کے بستوں پر بھی رابطہ کیجئے، سر درد کا مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے وہ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ دکان پہ جاتے ہیں، اپنے کاروبار پر جاتے ہیں، اب ان کو صبح اڈے پہ جاتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ناظرین بے وقت نیند چڑھنے کا ایک وظیفہ ہے۔ بے وقت اگر کسی کو نیند چڑھنا شروع ہو جائے، اب جیسے ہوتا ہے صبح آفس جانا ہے بھائی، کام کاج پر جانا ہے، جاب پر جانا ہے، ملازمت پر جانا ہے، اب اونگ آنا شروع ہو گئی، نیند آنا شروع ہو گئی، تو اولاً کوشش یہ کریں کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا ایک شیڈول بنائیں، اپنا جدول بنائیں کہ اتنے بجے میں نے سونا ہے، اتنے بجے میں نے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ اب ہوتا ہے بعض اوقات رات کو دیر سے سوتے ہیں اور پھر بڑی آزمائش کن کیفیت ہو جاتی ہے۔ رات جلد سونے کی عادت بنائیں، ظہیر نصیب اللہ پاک توفیق دے تو تہجد میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع، توبہ، استغفار کریں، دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملیں۔ پھر باجماعت نماز فجر ادا کریں، پھر اس کے بعد اپنے ذریعہ معاش کے لیے نکلیں۔ الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں، اور آپ کے کاموں میں بھی برکتیں، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اللہ کی رحمت سے، اور دن بھر ایک اطمینان اور ایک سکون والی کیفیت آپ کی رہے گی۔
اب صبح اگر کسی کی 10 بجے 11 بجے 12 بجے ہو، رات بھر جاگنے کا سلسلہ ہو اور جیسے فجر کا وقت قریب ہو اور سونے کی عادت ہو، الامان والحفیظ، تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل ایک یہ بنائیں اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ النبا کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ناظرین کو ایک مدنی بہار بھی آج دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے عبد الرزاق نام آپ نے بتایا تھا بچے کا کہ بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے، ضد بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، نظر بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، لیکن ان کا استخارہ کیا گیا، فی الوقت ہے ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اب 3 مسئلے ہیں، تینوں کے لیے میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، بلکہ تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ روحانی علاج چلے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے، تو آپ بچے کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطوں یہ پڑھ لیا کریں، رزق میں آپ دیکھیں وسعت کشادگی ہوگی اور الحمدللہ عز و جل روزگار کے اسباب بھی بن جائیں گے۔ ضد بہت زیادہ کرتے ہیں، اب وظیفہ آپ نے کرنا ہے، جب یہ بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ آپ اتنی آواز کے ساتھ پڑھ لیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ نظر بھی رہتی ہے ان کو، تو نظر بس سے حفاظت کے لیے سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے ان کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر ان کی پیشانی پر آپ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ ہمارے عارف بھائی تھے، آپ نے کال کی تھی کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، کوئی اثرات کوئی جادو بندش وغیرہ تو نہیں، آپ نے فرمایا تھا استخارہ کریں۔ بالکل عارف بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی اثرات نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، بس وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی۔ اس میں دیکھیں 1-2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، صبر و تحمل، قوت برداشت، عاجزی، خاموشی، درگزر کے ساتھ کام لینا، یہ چند ایک چیزیں جن پر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ جمعہ کے دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان آپ پڑھیں گے یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کریں، اور یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، اچھا آپ کے کچن میں کھانے کا جو نمک ہوتا ہے نا، اس میں یہ دم کیا ہوا نمک شامل کر۔ اب معمول کے مطابق جب گھر میں جیسے کھانا بنتا ہے، آٹا گوندھتے ہیں یا نمک ملاتے ہیں، تو اب یہ نمک آپ کے گھر والے اس میں ملائیں، جو افراد یہ کھائیں گے نا الحمدللہ سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ یہ دوسرا یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہے نا، آپ سلام کرنے کی عادت بنائیں، گھر میں آتے جاتے سلام کریں، آتے جاتے سلامتی کی دعا دیں، جہاں پر آتے جاتے دن میں کئی مرتبہ سلامتی کی دعائیں دی جائیں تو الحمدللہ عز و جل وہاں پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، امن اور سلامتی ہوگی الحمدللہ عز و جل۔ تو ان چیزوں پر بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ساجد بھائی تھے، آپ نے کسی اور کے لیے کہا تھا، آصف نام بتایا تھا کہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ یہ آزمائش جو ہے نا ناظرین، یہ ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں آزمائشیں، کبھی کہ دن بھلے ہوتے ہیں تو کبھی کی راتیں بھلی ہوتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی دیکھیں بے روزگاری کی وجہ سے آزمائش آ جائے گی، کبھی بیماری کی وجہ سے آزمائش آ جائے گی، کبھی نقصان کی وجہ سے آزمائش آ جاتی ہے، کبھی حادثات کی صورت میں آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو آزمائش کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف اس کی نوعیتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ہر حال میں بس اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل، بس میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہوں، یہ ہم اپنا ذہن بنائیں۔ اور بیماری آ جاتی ہے، آزمائش کی صورت میں آ گئی بیماری، اب اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ہم بولیں گے ہم ابھی دوائی کھائیں اور فوراً ٹھیک ہو جائے، شفا دینے والی ذات بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، تو ہم صبر اور صبر سے بھی کام لیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں ایک سکون اور ایک اطمینان ہوگا نا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہت سارے مسائل یہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا آصف بھائی کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ساجد بھائی آپ نوٹ کیجئے گا، پھر ان کو یہ بتائیے گا، یہ وظیفہ کریں استغفار کی کثرت۔ جی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اب کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
یہ آپ پڑھ لیں. ظاہر نصیب آپ سید الاستغفار کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. روزانہ کم از کم 70 مرتبہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو آج کی مدنی بہار. تعویذات اطاریہ کے بستے سے وابستہ ہیں. ہمارے پاس بہت ساری مدنی بہاریں آتی رہتی ہیں. ان میں سے ایک مدنی بہار یہ تھی کہ الحمدللہ ایک اس ٹائم پہ ہی ہمارے بستے پہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہماری دکان سے چیزیں جو ہے نا گم ہوتی ہیں. تو انہیں کچھ تعویذات وغیرہ دیے گئے، ایک ورد پڑھنے کے لیے دیا گیا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ واپس تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہم نے تعویذات اطاریہ اور جو وظیفہ دیا گیا تھا وہ استعمال کیے، تو اس روحانی علاج کی برکات یہ ظاہر ہوئی کہ ہماری گم شدہ چیزیں جو وہ ہمیں مل گئیں، اور اس کے بعد پھر ہماری کوئی چیز جو ہے وہ دکان سے گم نہیں ہوئی. اللہ پاک تعویذات اطاریہ کی مزید برکتیں عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ تعویذات اطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے چیزوں کی بھی حفاظت رہتی ہے اور گمشدہ اشیاء مل بھی جاتی ہیں. بھاگے ہوئے شخص واپس آ جاتے ہیں، گمشدہ شخص مل جاتے ہیں. تو یہ تو ایک مدنی بہار تھی جو ایک واقعہ تھا، الحمدللہ عز و جل ناظرین کو بتایا گیا. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکتیں لوگ حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیاری مدنی بہار تھی، لیکن انہوں نے مدنی بہار تو بتائی، وظیفے کا تذکرہ نہیں کیا کہ وظیفہ انہوں نے کون سا بتایا. انہوں نے کہا تو تھا کہ وظیفہ دیا گیا تھا روحانی علاج. ہاں وہی کون سا وظیفہ ایسا دیا گیا ہے کہ مسئلہ کیا تھا کہ وہ چیزیں ان کی چوری ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی تھی. اس کے لیے 2 روحانی علاج چلیں میں ناظرین کو عرض کرتا ہوں. جس جگہ سے چوری ہوئی ہے نا آپ کی کوئی چیز، یا کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اس جگہ آپ سورۃ الطارق کی تلاوت کریں. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آپ پڑھیں. اور جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں نا تو آپ 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ ان پر دم کر دیا کریں. آپ کو پتہ ہے میری دکان ہے، میری شاپ ہے، یا میں ٹھیلا لگاتا ہوں، یا میرا گودام ہے، اور کھڑکا لگا رہتا ہے یا کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، کوئی چیز غائب نہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی معاملہ نہ ہو جائے. تو آپ کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، آپ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر آپ دم کر دیں. 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چوری نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ 49 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 مرتبہ یہ آپ پڑھ کر آپ کے جو بھی مال و اسباب ہیں، آپ کی دکان ہے، گودام ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، تو آپ ان پر یہ دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل مختلف قسم کے نقصانات سے یہ آپ کی چیزوں کی حفاظت رہے گی، اور الحمدللہ عز و جل نقصان بھی نہیں ہوگا، اور بہت ساری آفتوں سے، بلاؤں سے، اور ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، اچانک کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے نقصان سے آپ کے مال و اسباب کی حفاظت رہے گی. یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنی چیزوں پر یہ دم کرنا ہے. آئیے ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو کچھ روحانی علاج کے بستوں پر جو مریض آتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں، کیسے انہیں الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہو رہے ہیں. آئیے کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں. جی کہاں سے تشریف لائیں؟ میں کراچی گلشن 13D1 سے. پہلے تعویذات لیے آپ نے؟ جی جی تعویذات لے کے گیا ہوں بچے کے لیے، ماشاءاللہ کافی فرق پڑا ہے، اور ابھی دوبارہ آیا ہوں تعویذات کے لیے. کیا ہو گیا تھا بچی کو؟ یہ نظر بد کا اشارہ ہوتا ہے، بیمار رہتا ہے، تعویذ پہننے سے کافی فرق رہتا ہے، بہت فرق رہتا ہے ماشاءاللہ. اچھا اچھا پہلے تعویذات لیے ہیں؟ ہاں پہلے لیے ہیں، بھانجیوں وغیرہ کے لیے لیے ہیں، ابھی اپنے بیٹے کے لیے لینے آیا ہوں محمد روحان کے لیے. تعویذات اطاری سے ماشاءاللہ بہت فرق پڑتا ہے. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عدنان ہے. عدنان بھائی ہے، ماشاءاللہ. عدنان بھائی آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے اور نظر بد سے نجات دے. کوئی روحانی علاج کے حوالے سے آپ نے تعویذات لیے ہیں ابھی؟ جی الحمدللہ تعویذات وغیرہ لیے ہیں، مطلب درد تھا جسم سے، چلا بھی نہیں جا رہا تھا بالکل، تو الحمدللہ تعویذات وغیرہ لیے ہیں، ڈوریاں لیے ہیں باندھنے کے لیے. تو تیسرا دن ہے آج باندھی، الحمدللہ بہت فرق ہے. یعنی ڈوریاں پہننے کے بعد اب یہ ہے کہ وہ درد میں کمی آ گئی؟ جی بہت کمی آ گئی. میرا نام محمد حمزہ طارق ہے. میرے دادا ابو کو شوگر کا مسئلہ تھا، تو ان کو بہت طبیعت خراب رہتی تھی ان کی، تو ہم نے تعویذات طاریہ والوں سے پلیٹیں اور کچھ تعویذات لیے، کچھ دن ان سے علاج کروایا تو ان کی طبیعت میں بہت فرق آیا. میرا نام غلام مصطفیٰ طاری. میری کافی طبیعت خراب تھی اور اس کے حوالے سے میں نے کارڈ میں نام دیا اور تعویذات لیے، اب میری کافی طبیعت صحیح ہے.
الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کافی سارے اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے تاثرات دیے. ناظرین دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. تو آپ بھی روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں. آن لائن بھی الحمدللہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے, اور الحمدللہ یوٹیوب چینل روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے. اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. کافی سارے روحانی علاج اوراد و وظائف آپ معلوم کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے بھی ماشاءاللہ آپ تعبیرات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سر کے درد کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ جی ہاں, آدھے اور پورے سر درد کا روحانی علاج یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد 65 مرتبہ 65 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیجئے. انشاءاللہ الکریم آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو, اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ عز و جل. بڑھتے ہیں مزید میسیجز کی جانب. ایک میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. بھائی محنت کیجئے, صحیح ہے. چلیں وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, یہ عملی علاج ہو گیا آپ کا. خوب دل لگا کر یکسوئی کے ساتھ, اچھا محنت بھی کرنا, اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. محنت تو کرتے توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات. یکسوئی, دل جمعی, حاضر ذہنی, یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ آپ پڑھیں, اور رزلٹ آنے تک عمل جاری رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا, اچھے نمبروں سے کامیابی نصیب ہوگی. اللہ توفیق دے, اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آخرت کے حوالے سے بھی ہمارا ذہن ہو کہ دنیاوی امتحانات میں کامیابی کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں. قبر کے امتحانات بھی ہیں, قیامت کے بھی امتحانات ہیں. اس کے تو سوالات پہلے سے بتا دیے گئے ہیں کہ قبر میں یہ سوالات ہونے ہیں, قیامت کے دن یہ سوالات ہونے. اللہ کرے ہمارا بس آخرت کا بھی ذہن بنے, اس کی تیاری کی طرف بھی آئیں. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. الحمدللہ عز و جل ذہن بنے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی انہوں نے کہا ہے کہ ہر وقت غصہ, ضد, پڑھائی میں دل نہ لگنا, نماز میں دل نہ لگنا, اس طرح کی یہ کیفیت رہتی ہے. یا ودود ہو, آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں, خود پی لیں. آپ جب آپ پانی پئیں دل میں الحمدللہ عز و جل ایک غصہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جو ضد کی عادت ہے نا, وہ یہ کہ اگر آپ خود یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو آپ یہ خود کر لیں. یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. دعائے ابراہیم پڑھا کریں. اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے جو ہم نماز سے پڑھتے ہیں نا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. میری بہن کے پیٹ کے سیدھی طرف درد رہتا ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. سورہ صافات کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون, یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. ایک تو یہ, پھر دوسرا یہی آیت مبارکہ لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر پیٹ پر باندھ لیں, پیٹ کی تمام بیماریاں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. اچھا, بالفعل اگر اسے آپ کو مشکل لگتی ہو تو ایک اور آسان سا ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ یا عظیم, جب بھی آپ پانی پئیں نا تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ہر وقت میرا دماغ بھاری بھاری رہتا ہے, سر بھی گھومتا رہتا ہے, میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے, تو کوئی وظیفہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں. یہ بعض اوقات فارغ ہوتے ہیں نا, ذہن میں پھر اس طرح کے خیالات, اس طرح کے وسوسے, اس طرح کی یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں, اچھا دیکھیں, اچھا بولیں, اچھا سوچیں, اچھا سنیں. الحمدللہ اچھے خیالات پھر ذہن میں آئیں گے. اللہ پاک ہم سب کو برے خیالات سے, بری سوچوں سے, برے وسوسوں سے, برا دیکھنے, برا بولنے سے, برائی کی طرف بڑھنے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اس کے لیے آپ کا یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ سورۃ الناس 1 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور روزانہ آپ 60 مرتبہ لا حول شریف یہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ, آپ کی بے چینی, یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی الحمدللہ. اچھا, یہ اس کا ایک روحانی علاج
کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پر یہ آیا ہے کہ اچانک دل کی دھڑکن جو ہے نا یہ تیز ہو جاتی ہے، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی اس کا وظیفہ بھی بتائیں، اور میں بہت زیادہ کمزور دل ہوں، کوئی ایسی بات سن لیتی ہوں تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ دل کے جملہ امراض کے لیے وظیفہ عرض کر رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے گا. آپ ایک سیب لیجئے گا، ایپل لیجئے گا، اس پر کسی بھی ٹائم آپ جو ہے وہ سورہ یاسین شریف تلاوت کیجئے، اور صبح و نہار منہ سیب کو کھا لیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے دل کا کوئی بھی مرض ہوا تو اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا. اور پہلے سے ہی اگر ہم عادت بنائیں گے نا یہ سیب اس طرح سورہ یاسین شریف تلاوت کر کے پڑھ کر کھانے کا، اللہ نے چاہا تو دل کی کوئی بیماری نہیں لگے گی. اور گھبراہٹ کے حوالے سے آپ جو ہے 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ گھبراہٹ بے چینی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا، اس کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ گھر میں جو الماری ہے کپڑوں کے مسائل آ رہے ہیں، کپڑے خود بخود پھٹ جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ جی ہاں، اب گھر میں جملہ مسائل کے لیے آپ ایک کام کیجئے گا، ایک پیالہ لیجئے گا. اب پیالہ لے کر اس میں یا والی لکھ لیجئے گا، یا والی لکھ کر اس میں پانی ڈال کر آپ گھر کی چاروں کونوں پر چھڑکیے گا. اس طرح کے مسائل گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، اگر اس طرح کا ہوا اللہ کی رحمت سے یہ مسائل ہونا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، کپڑوں پر بھی کپڑے پھٹ رہے ہیں، جیسے نا الماری میں رکھے ہوئے، اب نکالے دیکھیے کپڑے کبھی یہاں سے پھٹ رہے ہیں کبھی یہاں سے پھٹ گئے، تو کپڑوں پر بھی گھر میں ہی اگر وہ رکھی ہوئی ہے الماری گھر کے اندر تو گھر میں انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو. اچھا، جہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر جیسے خون کے نشانات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے لکھنا ہے یا والی، کس طرح لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیا احتیاطیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کوئی بھی عام پوائنٹر لے لیں، لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ پیالہ جو ہوگا نا آپ کا وہ ہونا چاہیے کوڑا پیالہ. کوڑا پیالہ یعنی غیر استعمال شدہ پیالہ. صحیح، آپ لکھیں. اب جیسے میرے ہاتھ میں یہ بال پین ہے نا، آپ بال پین سے تو نہیں لیکن آپ لکھیں گے پوائنٹر سے. آپ یا والی یہ لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے نا تو یہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک کا یہ صفات نام یہ حل ہو جائے گا. اب اس احتیاط کے ساتھ، احتیاط بھی کرنی ہے اس میں، بالکل احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ پانی لیں تو اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے چاروں کونوں میں کہ فرش پر پانی نہ گرے، ایسی جگہ پانی نہ گرے کہ کسی کے پاؤں پڑے. اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ شاور لے کر وہ بوتل آتی ہے، ہاں ماشاءاللہ، اس میں وہ ڈال دیں. اس احتیاط کے ساتھ چاروں کونوں میں آپ یہ چھڑک لیں، پانی نیچے بھی نہیں گرے گا اور دیواروں میں چاروں کونوں میں یہ پانی ہو جائے گا. اچھا، جو پانی بچ جائے اب اس کا کیا کریں؟ پورا ہی اس کو کر دیں یا پھر دوسرے وقت کے لیے رکھ لیں، اس میں بھی چھڑک دیں. پھر دوسرے وقت کے لیے بھی جیسے صبح ایک دفعہ چھڑکا ہے تو دوپہر میں کر لیں یہی پانی، یا پھر شام میں بھی چھڑک دیں اس کو. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں، یہ تو ہوا روحانی علاج. ایک اور چیز میں عرض کر دیتا ہوں. حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے یہ شریر، جنات، شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اپنے گھر کو تلاوت قرآن سے بھی آباد رکھیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت بھی کیجئے. ذہن نصیب اللہ پاک توفیق دے، صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجئے. الحمدللہ عزوجل گھر میں برکتیں رہیں گے، امن و سکون قائم ہوگا، اور اس طرح کے معاملات بھی گھر میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. میسیجز ناظرین کافی سارے ابھی آپ کے باقی ہیں اور کالز بھی باقی ہیں، لیکن وقت اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جو بیچارے آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ سب پر رحم و کرم فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، عاشقان رسول نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.